نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانہ میں دو بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، آپس میں جنگیں لڑائیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دی، یہودیوں کے قبیلے تھے، مدینہ منورہ سے نکال دیا، تو ان کے بے شمار باغات تھے وہاں پر، مال و دولت تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو یہودیوں کا یہ بہت سارا جو مال تھا، مسلمانوں کے اندر دو طبقے تھے، ایک کو مہاجرین کہتے ہیں اور دوسرے کو انصار کہتے ہیں۔ مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے سب کچھ اپنا چھوڑ کر صرف اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور انصار وہ تھے جنہوں نے اپنا دامن ان کے لیے کشادہ کیا، اپنی باہیں پھیلا دی۔ کسی انصاری کے پاس دو زمینیں تھیں تو ایک خود رکھی، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دی، دو مکان تھے، ایک خود رکھا، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، دو جانور تھے، ایک خود رکھا، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ حتیٰ کہ اگر کسی انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو ایک بیوی اپنی رکھی اور ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ کسی اور مہاجر سے شادی کر لے۔ اتنا ایثار کیا، ان کی خاطر اپنی بیویوں تک کو طلاق دے دی۔ یہ زبان سے کہنا آسان ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ سگے بھائیوں کے لیے بھی ایسی قربانی نہیں کرتا۔ چنانچہ جب یہود بہت سارا مال چھوڑ کر مدینہ منورہ سے نکل گئے، مسلمانوں کے پاس وہ بہت سا مال آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلایا، بلا کر کہا کہ تم نے پہلے انصار کے لیے کیا دی ہے، انصار کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے پہلے مہاجرین کے لیے کیا دی ہے، بڑی قربانی دی ہے، اپنا مال آدھا ان کو دے دیا، اپنی جائیداد آدھی ان کو دے دی، اپنے باغات آدھے ان کو دے دیے، تم پہلے ہی بڑی قربانی دے رہے ہو۔ اللہ نے یہ مال ہمیں یہود کا بہت سارا دے دیا، اللہ کی طرف سے مال ملا ہمیں، تو یہ مال میں چاہتا ہوں یہ تمہیں دے دوں سارا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سامنے بات رکھی؟ انصار کے سامنے۔ تو مال کسے اچھا نہیں لگتا، مفت کا پیسہ آتا ہوا کسے برا لگتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اتنا مال مل رہا ہے، انسان کی کمزوری رہی ہے ہر دور میں مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال میں چاہتا ہوں تمہیں دے دوں، کہ تم پہلے ہی اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ مہاجرین کو دے چکے۔ اب اندازہ لگائیے اسلامی معاشرے کی تربیت کیسے کی تھی اللہ کے نبی نے، مزاج کیسا تھا مسلمانوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے اتنے پیاسے ہوتے تھے کبھی، کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دور جاہلیت کی لڑائیوں میں ایک لڑائی تھی جسے حرب بسوس کہتے ہیں، حضور کی آمد سے پہلے یہ جنگ لڑی گئی، حرب بسوس۔ بسوس عربی زبان میں مرغی کے چوزے کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرغی کے چوزے پر، وہ کسی کی مرغیاں اسی طرح دانا چنتے چنتے وہ مرغی کا ایک چوزا ایک بندے کے کھیت میں سے دوسرے کے کھیت میں چلا گیا اور اس کے کھیت کے کچھ دانے اس نے کھا لیے۔ اتنی جہالت تھی کہ اس کھیت کے مالک تلواریں لے کر پہنچ گئے، تمہارا چوزا ہمارے کھیت میں کیوں آیا؟ اس پر لڑائی شروع ہوئی، ایک چوزے پر اور اس کے چند دانے کھانے پر وہ لڑائی شروع ہوئی، اور جہالت کا یہ عالم تھا، قتل و غارت گلی کا یہ عالم تھا۔ 40 سال تک وہ لڑائی چلی۔ یہ اس معاشرے کی حالت ہے، یہ وہ لوگ تھے، 40 سال تک چلی، نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے۔ یہ وہی لوگ تھے دور جاہلیت میں، لیکن حضور کی آمد کے بعد، نبی کی تعلیمات اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام نے ایسا خوبصورت اس معاشرے کو تعمیر کیا اور ایسی ان کی تربیت کی۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جن کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ انہی کی اولادیں ہیں۔ جب آپ نے انصار کو یہ پیشکش کی، انصار حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے اپنا مال مہاجر بھائیوں کو دیا تو ہے، لیکن ہمارا مال استعمال کرنے میں شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، بندہ کا اپنا مال نہ ہو، کوئی دوسرا دے رہا ہو تو بندہ اتنی آرام سے اس پر تصرف نہیں کرتا۔ تو ہمارا مال استعمال کرنے میں انہیں کچھ شرم ہچکچاہٹ رہتی ہے، ہاتھ طرح کھینچ کے رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرتے۔ تو آپ یہ مال ہمیں نہ دیں، یہ مال ہمارے انہی مہاجرین کو دے دیں، یعنی خود بھی دیا ہوا ان کو، اور جو اور مل رہا ہے وہ بھی کس کو دے دیں؟ مہاجرین کو دے دیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا ٹھیک، مہاجرین کو بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ، تم اتنی قربانی دے کر آئے، اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہو، تو بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہو،
یہ یہود کا اتنا زیادہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ مال تمہیں دے دوں۔ اب مہاجرین کا جواب سنیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگرچہ ہم نے ہجرت کی، مال سب کچھ چھوڑ کر ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، لیکن ہمارے انصار بھائیوں نے ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ہمارے انصار بھائیوں نے کوئی کمی نہیں محسوس ہونے دی، بڑھ چڑھ کر جو کچھ تھا ہمارے اوپر نشاور کر دیا۔ یا رسول اللہ اب یہ مال اکیلے اکیلے ان کے بغیر ہم ہضم کر جائیں، ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، لہذا یا رسول اللہ ان بھائیوں نے ہم سے اتنا تعاون کیا ہے اس مال کے، ہم اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتے، یہ مال انہیں کو واپس کر دیا۔ مال کی پیشکش دونوں طبقوں کو ہو رہی ہے، ایک کو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے اس کو دے دو، ان کو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو دے دو۔ اتنا زیادہ مال ہے لیکن ہر بندہ اپنے آپ کے بجائے دوسرے کو کیا دیتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔